پہلے تو یہ بتائیں کل کے میچ کو آپ نے کس طرح سے انجوائے کیا, کتنا آپ کو لگا کہ یہ بھی باقی ٹیمز کو ٹف ٹائم دینے والی ٹیم ہے, کیسا کلیئر میسج دیا باقی ٹیمز کو؟ ابھی ایک بات کرنا چاہوں گا, بنگلہ دیش پہلے گئی ہوئی تھی اور انہوں نے ان کے خلاف 2 میچ کھیلے. دو میچز, اور ان کے کیپٹن کا بنگلہ دیش آئی تھنک غالباً ثقیب الحسن نے یہ کہا تھا کہ یہ ہماری پریپریشن ورلڈ کپ کے اعتبار سے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. انہوں نے لمحہ پا لیا, امریکنز نے, یو ایس اے نے بنگلہ دیش کو ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی. بالکل ایسی ہے. دیکھیں کل کے میچ میں لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ جو ہے نا بڑی کلیئرٹی کے ساتھ گئے ہوئے ہیں اور کھلے دل سے کرکٹ کھیل رہے ہیں. اسٹرائک ریٹ کو دیکھیں 235, 141, اور یعنی یہ جس طرح ایرن نے کھیلا ہے اس نے تو تباہی مچا دی. بٹ اگر اس کے سکور کارڈ کو اگر دیکھیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے غلطی کیا کی ہوئی کینیڈا نے. یعنی آپ یہ دیکھیں 14 وائڈ اور 3 نو بول, 17 گیند انہوں نے ایکسٹرا دیے ہیں, 17 گیند ایکسٹرا دیے ہیں اور 17 رنز بھی دیے ہیں, اور ان کے اوپر بھی کوئی رنز ہوئے ہوں گے نو بال کے اوپر, اور فری ڈیلیوریز کے اوپر بھی رنز ہوئے ہوں گے. ایکسٹرا اتنے سارے, اگر آپ سارے ان ایکسٹرا کو کنٹرول کر لیں تو کتنے اوور گئے, 17.4 کے اوپر انہوں نے رنز بنائے ہیں, اور تو 17 گیندیں اس کے اندر ایڈ کر دیں تو 20 اوور پورے ہو جاتے ہیں, اور اس کے اوپر رنز بھی ہیں, ایکسٹرا ڈیلیوریز بھی ہیں. جو 17 تو ڈیلیوریز کی 3 نو بال کی 3 ایکسٹرا ڈیلیوریز کی ہوئی, تو 20 ڈیلیوریز یہ ہو گئی ہیں. 20 رنز تو 17 رنز تو مفت میں ملے ہوئے ہیں. یعنی اور ان کے اوپر جو نو بال کی جو ڈیلیوریز ان کے اوپر جو رنز وہ لیتے ہیں, اور فری ڈیلیوری کے اوپر رنز لیتا ہے. اگر صرف اسی چیز کو دیکھ لیں تو ان کے لیے بہت ساری لرننگ ہوگی. اچھا یہ ہوتا کیوں ہے, یہ اس طرح کی جو ایکسٹراز جاتے ہیں خاص طور پہ وائٹ بال اور نو بال پہ, یا تو آپ نے کچھ ایسی ہیمرنگ کی ہوئی ہے بیٹنگ میں. ایرن کو میں I'll give lot of credit کہ اس نے کچھ ایسی ہیمرنگ کی ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کنٹرول کھو دیا اور وائٹ بال کرنا شروع کر دیے یا نو بال ہونا شروع ہو گئے. جب آپ بچتے ہو, بھاگتے ہو, سروائیول موڈ میں چلے جاتے ہو, آپ کی بیک جو ہے اگینسٹ دا وال ہو جاتی ہے, تو پھر آپ مختلف طریقے کرنے شروع کرتے ہیں, آپ سٹن سے دور ہو جاتے ہیں. بوکھلاہٹ میں یہ ساری چیزیں کی گئی. بہرحال یو ایس اے نے کرکٹ آؤٹ اسٹینڈنگ کھیلی ہے. دوسری طرف سے جو کپتانی کی گئی ہے, آئی تھنک وہ بہت پور کپتانی تھی کینیڈا کی طرف سے. ٹھیک ہے, آپ اپنے مین بالرز کے اوپر بچا کے رکھتے ہو. یعنی ایک لڑکا جو ڈیلن ہے اس نے 3 میں 19 رن دے کے ایک آؤٹ کیا ہوا ہے. بھئی آپ کی یوٹیلائزیشن میں جب اٹیک ہو رہا تو آپ کو بھی اٹیک کرنا چاہیے تھا. اس بندے کو آپ کو پہلے سے جو اٹیک کر رہا ہے اس کے اوپر اٹیک ہی آتا ہے. یہاں تو ورلڈ کلاس بچنے والا ہو تو پھر تو وہ کام کرے گا. اٹیک کے اوپر آپ اٹیک کریں گے تو آپ کو ریوارڈ ملے گا, ورنہ آپ کو وہ درگٹ بنا دے گا. لیکن ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. جب آپ کھیلتے ہیں ان کو زیادہ کلیئرٹی ہوگی اس کلائمیٹ کے ساتھ پلے کرنے کی, and I think that's the biggest aspect. جی الحمد دیکھو یہ ہوم کراؤڈ کا ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. ہوم کنڈیشن آئی تھنک ڈراپ ان پچ ہے تھوڑا سا یہ بھی, اور یہ جو ٹیمیں ابھی آئی ہیں جو اس ورلڈ کپ میں آئی ہیں, یہ آپس میں کتنے میچز کھیلے ہیں, ان کی آپس میں کیمسٹری کتنی بنی ہوئی ہے, کتنے کینیڈا اور امریکہ تو کافی ان کے آپس میں 7 ٹوگیدر ایز اے ٹیم کتنا کھیلے ہوئے. تو اگر ظاہر اگر آپ 5, 8, 10, 15 میچ کھیل رہے ہیں تو تب بھی آپ کو کیپٹن کو بھی پتہ نہیں چلتا, پلیئروں کو بھی ایک دوسرے کی اسٹرینتھ کا پتہ نہیں چلتا. یہ تو 50-100 میچ کھیلتے ہیں تو ٹیم ایک بنتی ہے, ایک ٹیم کی شکل نظر آتی ہے. آئی ایم ناٹ شیور, یہ ان کا دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس طرح کہاں سے ان کے جو ہے نا کینیڈا کے یا امریکہ کے پروز اینڈ کونز, ویکنس اینڈ اسٹرینتھز جو ہے نا ان کو ڈسکس کرنا پڑے گا. بٹ اینی وے اس میچ میں جو انہوں نے کھیلا ہے یونائیٹڈ اسٹیٹس نے, انہوں نے بڑا امپریس کیا. یہ انہوں نے بتا دیا کہ T20 ہم یو ایس میں لے آئے ہیں. فرسٹ امپریشن دے دیا. بنگلہ دیش کو تو انہوں نے سبق سکھایا, بٹ انہوں نے ایک ویک اپ کال دی سب کو کہ سانو ہلکا نہ لینا. جی بالکل ایسی, ہم نہیں چاہتے کسی اور ٹیم کو یہ سبق سکھائیں, خاص طور پر پاکستان کو تھوڑا سا تیاری کی ضرورت ہے آگے. یاسر بھائی آپ کو کیسی لگی کل کی پرفارمنس جو دی ہے, خاص طور پر آپ نے ایرن کی بات کی, ان کی اننگز آپ کو کس طرح کی لگی, اور دوسرا یہ کہ باقی ٹیموں کو ذرا گھبرانے کی ضرورت ہے امریکہ کی اور کینیڈا کی اس طرح کی پرفارمنس دیکھنے کے بعد؟ دیکھیں T20 کرکٹ میں تو آپ کسی بھی ٹیم کو ہلکا نہیں لے سکتے, کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے. اس طرح ایرن کھڑا ہو گیا اور 40 بالوں پہ 90 رن کر دیے, تو آپ نے بالکل گھبرانا تو نہیں ہے, لیکن سیریس لینا ہے ساری ٹیمز کو. یہ کینیڈا ہو گئی یا امریکہ ہو گئی یا آئرلینڈ ہو گئی, یہ اگر ٹورنامنٹ جیتنے کی کیپیسٹی نہیں ہے ان کی, لیکن یہ کسی کو اپسیٹ کر سکتے ہیں. یہ کیپیسٹی ان کی ضرور ہے کہ یہ کسی بڑی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں, جس طرح انڈیا ہے یا پاکستان ہے. اگر پاکستان کے ساتھ اپسیٹ ہو سکتا ہے تو انڈیا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے.
تو آئی تھنک T20 کرکٹ میں آپ کبھی بھی کسی اوپوننٹ کو، کیونکہ شارٹر فارمیٹ ہے، اس میں آپ ایگزیکیوشن جو ہے وہ جلدی کرتے ہیں. جب لمبی کرکٹ میں جب ٹائم لینا پڑتا ہے، ٹیمپرمنٹ شو کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پہ مشکل ہوتی ہے. لیکن شارٹر فارمیٹ میں جلدی ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں. تو بالکل ہونا چاہیے، ڈرنا تو نہیں چاہیے، لیکن کانشیس ضرور ہونا چاہیے. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنی جتنی بھی آپ کی جو بیٹ فارمز چل رہی ہیں، اگر آپ کی کوئی سائیکولوجیکل لاکس ہیں، کوئی رن نہیں ہو رہے، آؤٹ نہیں ہو رہے، تو ان ٹیمز کے اگینسٹ آپ پرفارم کر کے آپ اپنے فارم میں بھی، آپ اپنے گروو میں آ سکتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ چیز ہے پازیٹیو ہے. ہوپ فلی کہ ہم لوگ ان میچز کو اپنے سر پہ نہ چڑھا لیں. جس طرح 2003 کے ورلڈ کپ میں آئرلینڈ جو ہمیں پڑ گیا اور وہ ہمیں میچ بھی ہرا دیا، اور ساتھ میں ہمارا کوچ بھی لے گئے، سوار ہو گیا، تو سارا کچھ ہی نروز پہ سوار ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی ٹیمیں ہیں تو بڑی ٹیموں کو بڑی ٹیموں کی طرح ہی بیہیو کرنا چاہیے، اور چھوٹی ٹیموں سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے، اٹس اپرچونٹی فار آل دا پلیئرز کہ جو پرفارم نہیں کر رہے یا جو چاہتے ہیں کہ آج جو انہوں نے اپنے سٹینڈرڈ مینٹین کیے ہوئے ہیں ان کو پرفارم کرنے کا ٹائم ہے. اس میں وہ شو کریں بجائے اس کے کہ وہ باک ڈاؤن ہو جائے ان ٹیمز کے اگینسٹ. نو ڈاؤٹ امریکہ جو ہے اپنے ہوم گراؤنڈ میں ان کا کراؤڈ بھی ہے، بیک کرے گی. اسپیشلی جو انڈینز ہیں وہ امریکہ کو بیک کریں گے. پاکستانی بھی ہیں ڈیلس میں، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ انڈینز جہاں پہ ہوں گے وہ دوسری ٹیم کو بیک کریں گے. تو میرے خیال سے لیکن ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. کافی ساری چیزیں ہمارے فیور میں جا سکتی ہیں، جس طرح پچ جو ہے وہ بیٹنگ ہے تو وہاں پہ تھوڑا کھلا کھیلے، جا کے پھڑکائیں ذرا، اور بالر جو ہے وہ وکیوں میں آئے تو پتہ چلے کہ یار کسی فاسٹ بالرز کو کھیل رہے ہیں. یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم ایگزیکٹلی یہ سوچ رہے تھے کہ ان ٹرمز آف بالنگ میں بھی ریئلائز کر رہا ہوں کہ وین اٹ کمز ٹو پاکستان ہمارا ایک کور ہے. سکلین بھائی اس حوالے سے تھوڑا بتائیں، کیونکہ ابھی تک شاید امریکہ کو جب ہم فیس کریں گے تو ان کو پھر پاکستانی بالرز کی کیپیسٹی بھی ہوپ فلی نظر آ جائے گی. ڈیفینیٹلی یاسر نے بات جو صحیح کہی ہے. خیر چھوٹی ٹیموں کو چھوٹا سمجھنا نہیں چاہیے. T20 آپ کی یہاں پہ چھوٹی غلطی بڑی ہو جاتی ہے، بالکل ایسی. اور آپ نے اگر ان کے خلاف غلطیاں کرنی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ آگے جا کے آپ کو ایشوز ہوں گے. میرا خیال ہے یہ 2 میچز ہیں، ان کو اس مائنڈ سیٹ سے کھیلنا چاہیے کہ ہم نے آگے جو ہے انڈیا کے خلاف جو میچ کھیلنا ہے، ان کو پریپریشن کے میچز نہیں ملے. بالکل جی، پریپریشن کے میچز نہیں ملے، بٹ اس میں بہت زیادہ ٹو مینی ایکسپیریمنٹس نہ کریں، بٹ اپنے جو پلانز ہیں ان کو کلیئرٹی کے ساتھ ایگزیکیوٹ کریں، اور ایسی کرکٹ کھیلیں کہ انڈیا کو پتہ چلے اور آنے والی دوسری ٹیموں کے ساتھ ان کو پتہ چلے کہ کس مومنٹم اور کس انٹینسٹی اور کیا انٹینٹ کے ساتھ یہ پاکستان کی ٹیم آئی اور کرکٹ کھیل رہی ہے. بالکل. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو سوچنا شروع کر دیں اور یہ باتیں کرنا شروع کر دیں، اور سپورٹ سٹاف یا کوئی اور یار ان کو ہلکا نہیں لینا، ان کو ہلکا نہیں لینا، ان کو ہلکا نہیں لینا، دماغ میں سائیکولوجیکلی یہ چیزیں بہت امپیکٹ کریٹ بہت زیادہ پڑ جاتی ہے. ہم نے یہ کرنا بھی، ہم نے ان کے ساتھ ایسی کرکٹ کھیلنی ہے کہ دوسروں کو میسج دیں کہ بھئی ہم آ رہے ہیں آپ کے ساتھ کھیلنے کے لیے. ریڈی ہو جاؤ. ہاں ریڈی